خوشی کے اظہار کے لیے وی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اتعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کے معنی میں استعمال ہونے والے اسماء افعال کی تعداد فعل امر کے مقابلے میں بھی، فعل ماضی کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے، اور ہمیں ٹوٹل 2 بڑھائے گی۔ اس لیے میں نے اپنی تمام کتابوں میں، بدایت النحو میں بھی، تمام کتابوں میں اس چیز کو شامل کیا کہ بابا ان کو بھی لاؤ، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو یعنی تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں، تنخواہ دینا تو کچھ، آپ ان کو اپنا بندہ ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اچھا جی، یہ قد کی بحث ہوگی۔ اب آ جائیں کاف کی طرف۔ کاف حرفیہ جو ہے نا، اس کو ہم 2 خانوں میں الگ الگ بانٹ دیں گے جی۔ ایک کو ہم کہیں گے عاملہ اور ایک کو کہیں گے غیر عاملہ، ٹھیک ہے جی۔ بطور حرف آئے گا تو کبھی بطور عامل آئے گا اور کبھی بطور غیر عامل آئے گا۔ عامل کی مثال تو ہے نا جی، زید کالاسدی، یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ کاف حرف تشبیہ ہے، جر دیتا ہے اپنے ماں باپ کو، وہ مجرور ہو جاتا ہے، بات ختم ہوگی۔ قرآن پاک میں اس کا جا بجا استعمال ہوا ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کرا دوں کہ یہ جو منصوب منفصل کی ضمیر ہے، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن الی آخرہ، اس ضمیر کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے علماء کوفہ کا کہ ایاہو ایاہما پوری ضمیر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پوری ضمیر تو نہیں، ایا الگ ہے، ہو اور کا اور نا اور یا الگ ہے۔ اب اس دوسرے قول میں پھر آگے 2 اقوال ہو گئے۔ کچھ نے کہا جی کہ ایا بھی اسم اور کاف بھی اسم، ہا بھی اسم، نا بھی اسم، وغیرہ وغیرہ یہ اسم ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں جی، ایا اسم ہے، اس میں ضمیر ہے، اور آگے جو لگے ہوئے اپنا علامات ہیں خطاب کی یا غیبت کی یا متکلم کی، یہ علامات حروف ہیں، اسماء نہیں ہیں۔ اور اس قول کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے قائل کون ہیں؟ امام النحو حضرت خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس قول کو وزن اس لیے حاصل ہے کہ ایا اور کا بھی اگر اسم ہو، ایا بھی اسم ہو، دونوں اسم بن جائیں، دونوں کو اسم مان لیا جائے تو یہ صفت موصوف، بدل مبدل منہ، عطف بیان وغیرہ تو کچھ بن نہیں سکتے۔ اب ریس ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ان کو مضاف مضاف الیہ بنا لیا جائے۔ تو ضمیر کو ضمیر کی طرف مضاف کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دے دی؟ آپ نے تو خود پہلے بیڑیاں ہمیں پہنا دی تھی کہ نہیں جی، ضمیر کو کبھی آپ مضاف نہیں کر سکتے، مضاف الیہ بنتی رہے گی، مضاف کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ضمیر کو آپ ہی نے نخرے سکھائے تھے نا کہ یہ مضاف نہیں ہوگی، مضاف الیہ بنے گی۔ تو جب نخرے آپ نے سکھائے تو اپنی ضرورت کے تحت یہاں پر آپ نے ان کو کیسے اکٹھا کر دیا؟ یہ تو نقص ہو گیا، آپ کا قانون ٹوٹ گیا نا۔ تو اس لیے امام خلیل ابن احمد نے جو رائے قائم کی نا، اس میں سلامتی زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو آگے لگتے ہیں نا، یہ کاف یا ہا یا نا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حروف خطاب ہیں، حروف غیبت ہیں، حروف متکلم ہیں، اس سے زائد ان کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب ہم یہاں کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک میں یہ کاف جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کاف حرف ہے لیکن عامل نہیں، یہاں پر بھی حرف ہے لیکن یہاں بطور عامل آ رہا ہے۔ اور یہاں جو ہے اپنا اسمیہ، کاف اسمیہ جو آ رہا ہے، ضربت کا، اب تا بھی اسم، کاف بھی اسم، تا اسم ہے فاعل بن رہا ہے، کاف اسم ہے اور وہ مفعول بن رہا ہے، تا بھی ضمیر، کاف بھی ضمیر، تا کو بھی اعراب نہیں ملے گا، کاف کو بھی اعراب نہیں ملے گا۔ تو یہ یہاں یعنی کاف یعنی کا کما کم کی کما کننا، 6 جگہ کاف جو ہے نا وہ یعنی کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر کیا ہے؟ کاف ہے، ٹھیک۔ تو ان 6 صیغوں میں 6 مختلف حالتوں میں کاف کیا بنتا ہے؟ اس میں ضمیر بنتا ہے، جو کہ مبنی کی اقسام میں سے، وہ بحث ہماری الگ ہے، وہ جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ کر لیں گے جی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ یہ بحثیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم آ جائیں گے لما کی طرف۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لما کی بات ہو رہی تھی نا، قد کے ساتھ بات ہوئی تھی لما کی،
تو لما حرفیہ اسمیہ حرفیہ حرف استثناء حرفیہ جو ہے نا وہ اس کو اپنا ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک بطور عامل، ایک بطور غیر عامل۔ عامل کے طور پر جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ مستقبل پر داخل ہوگا، فعل مضارع پر داخل ہوگا، اور اس میں یہ نفی کرے گا کہ یہ فعل ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن اس کی نفی میں مستقبل کی توقع شامل ہوتی ہے۔ لم کے ساتھ آپ نے محض نفی کر دی، مستقبل کی کوئی بات نہیں ہے۔ لم ینم نہیں سویا، اب یہ پتہ نہیں آگے سوتا یا نہیں سوتا، لیکن لما ینم ابھی تک نہیں سویا، یعنی آپ کو توقع ہے کہ تھوڑی دیر بعد سو جائے۔ اسی لیے یعنی اہل عرب کہتے ہیں کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب اللہ نے کہا نا کہ لا تقولوا آمنا وقولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، کہو اسلمنا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہو سکا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اہل عرب کے لیے بشارت تھی، بظاہر مذمت نظر آ رہی ہے، لیکن اہل لغت جانتے ہیں کہ اس میں بشارت تھی کہ تھوڑی محنت جاری رکھو، ابھی اسلمنا تک پہنچ آئے ہو نا، تو محنت جاری رکھو، ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن توقع ہے کہ جلدی یہ ایمان بھی تمہارے دلوں کو بھر دے گا۔ لما بشارت بنا، کیوں کہ اس میں نفی الی حین التکلم بھی ہوتی ہے، یعنی ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، اور مستقبل میں توقع بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ مطلق نفی، مطلق اپنا ماضی کی جو ہے نا وہ نفی لم کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ماضی قریب کی نفی کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ لما کے ساتھ۔ اب آ جائیں حرف استثناء کی طرف۔ قرآن پاک میں 3-4 جگہ استعمال ہوا ہے۔ نفی کے بعد جب آتا ہے لما تو وہ وہاں پر استثناء کا فائدہ دیتا ہے۔ مثال لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ والسماء والطارق میں آتا ہے نا ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی الا علیہا حافظ۔ تو یہ قرآن پاک میں لما بطور حرف استثناء یہ استعمال ہوا ہے 3-4 مقامات پر۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور لما جو ہے فلما جاء امرنا نجینا ہودا فلما جاء امرنا نجینا صالحا، اور لما کے ساتھ تو مطلب یہ نہیں بطور حین، بطور اس میں ظرف قرآن پاک بھرا ہوا ہے ہمارے سامنے، اس کے لیے کسی لمبی چوڑی مثال کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو لما کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کس میں، اسم میں اور حرف میں، دونوں میں مشترک ہے۔ ہاں جی، میں گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے۔ چلیں جی، ہم نے خلا حاشا عدا پر بحث کی کہ یہ فعل اور حرف میں مشترک ہیں، پھر از، اذا اور ان پر بحث کی۔ اب ہم آتے ہیں، چند کلمات بچ گئے ہیں۔ مز، منذ، الواو اور الہا، یہ تینوں اکٹھے لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا ماں کی بحث ہے، وہ ذرا تھوڑی لمبی ہے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں ہے۔ مز، منذ جو ہے نا یہ اہل عرب نے 2 طرح سے استعمال کیا ہے۔ بعض دفعے اس کے ماں بعد کو مجرور کر دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ خلا حاشا عدا کا ڈبل استعمال ہے، تو مجرور کر دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں، رب حاشا من باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو موز خلا حرف جارہ میں استعمال ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اسے ظرف زمان بنا لیا جاتا ہے۔ شرح جامی میں اس کی تفصیل موجود ہے، ہدایت النحو میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور
ہماری نحو میر بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو مز منزو دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں، حرفیہ بھی اور اسمیہ بھی، ٹھیک ہے نا. وہ وہاں پڑھے ہوئے ہیں الگ، اگرچہ الگ الگ ہم نے پڑھے ہیں لیکن چیز پڑی ہوئی ہے، ہم ان کو جوڑ رہے ہیں، ان کا آپس میں ٹانکا لگا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ ایک قبیل کے لوگ ہیں، ان کو ہم نے کسی کو کسی خانے میں پھینکا ہوا، کسی کو کسی خانے میں پھینکا ہوا ہے، اکٹھے ان کا تعارف ہو جائے گا، پھر الگ الگ خانوں میں تعارف ہوگا تو پتہ چلے گا یار یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بھانجا ہے، یہ فلاں کا بھتیجا ہے. بس رشتہ داریاں ہم نے جو ہے ان کی جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. اب آ جائیں جی مز منزو کے بعد آ جائیں واؤ کی طرف. اچھا واؤ جو ہے یہ دو طرح کا ہے، حرفیہ بھی حرفیہ اسمیہ. حرفیہ کو ہم دو طرح کا کریں گے، عاملہ اور غیر عاملہ. واو القسم، واو ربہ. واو دو قسم کا ہوا، حرفیہ اسمیہ. حرفیہ کو دو قسم کا کریں گے، عاملہ اور غیر عاملہ. عاملہ جو ہے نا وہ دو طرح کا ہے. واو قسم یہ تو مشہور ہے نا، والفجر واللیال واللیل اذا یغشا والضحى واللیل اذا سجا، اور والصافات صفا والسماء والطارق والشمس وضحاها. پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے. تو واو بمعنی قسم آتی ہے تب بھی کیا ہوتی ہے؟ حرف جار ہوتی ہے. اور حرف جار کے طور پر ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو ربہ. یعنی ربہ کی جگہ واو استعمال ہوتی ہے اور ربہ کا معنی دیتی ہے، یعنی کثرت کا استعارہ بن جاتی ہے. وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، وَلَيْلٍ کموج البحر عرب کے ایک مشہور شاعر کا ایک مصرے کا آغاز ہے. تو ولیل کا مطلب کیا ہے؟ رب لیل، کئی راتیں ایسی آئیں کہ جب آسمان نے وہ تاریکی کی چادر جو ہے نا وہ لٹکا دی. تو غیر عاملہ کون سا ہے؟ غیر عاملہ کی بہت ساری قسم بنتی ہیں. واو عاطفہ آپ کو پتہ ہے نا، ہے جانی زید و عمرو، کیا ہے؟ عامل ہی غیر عامل ہے؟ غیر عامل ہے. اچھا سرت وجدار المسجد، میں مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا گیا. تو یہ ساتھ ساتھ کے معنی میں جو واو آئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب معیت. کیا کہتے ہیں؟ باب معیت. اچھا اسی طرح الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنے شہروں سے نکلے، وهم الوف. یہاں واو آ رہی ہے، یہ عطف کا فائدہ دے رہی ہے یا معیت کا؟ یہ نہ عطف کا فائدہ دے رہی ہے نہ معیت کا، بلکہ حال کا فائدہ دے رہی ہے. تو حال کے لیے بھی آ رہی ہے، معیت کے لیے بھی آ رہی ہے، عطف کے لیے بھی آ رہی ہے. تو یہ اس کی اقسام بن جائیں گی عاملہ اور غیر عاملہ. اب آ جائے اسمیہ. اسمیہ کہاں بنے گی؟ ضربہ کے آگے جو واو لگی، ضربو بنا، یہ واو کیا ہے؟ حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اس میں ضمیر ہے. اسم ہے، اس میں ضمیر ہے. یکرمو کے بعد جو واو لگی ہے یہ کیا ہے؟ واو ضمیر ہے، اسم ہے. اس کا شمار بالکل الگ ہوگا. فعل صرف یکرم تک ہے، اس کے ماں بعد جو ہے وہ فعل نہیں ہے. واو ضمیر ہے اور نون علامت اعراب ہے. فعل جو ہے نا وہ صرف کیا ہے؟ یکرمو ہے. ضربو میں فعل صرف ضربہ ہے، ضربتو میں فعل صرف ضربہ ہے. تا جو ہے نا وہ اس میں فاعل ہے، الگ حیثیت کی حامل ہے، اس کو الگ کلمے کے طور پر جو ہے نا وہ شمار کیا جائے گا. چلیں جی واو بھی ہو گیا.